احمد ولد صالح یطیع الوالدین جی پورا پڑھیے اس یصلی کو. جی یصلی خمس صلوات مع الجماعت فی ہاں، المسجد. خمسہ صلوات مع الجماعتی. اچھا اوپر دیکھیے لگا ہوگا زبر زیر پیش. جی نہیں یہاں بھی نہیں لگا. خمسہ صلوات مع الجماعتی فی المسجد. جی آگے. جی یتلو القرآن فی فی کل یوم بعد الفجر ہم، ویؤقر الکبیر ویلبس الثوب النظیف. نظیفہ فا پہ زبر ہے. ٹھیک ہے چلیے. جی نظیفہ یذهب الى المدرسة دائما في الميعاد بالشوق ہم، ويجتهد في الصف ہم، يحفظ الدرس ويكتب على الكراسة ما ما يسمع من الأستاذ جی يلعب بعد العصر لا يكذب ما ولا يشتم يخرج إلى السوق مع الوالد في يوم الجمعة ويشتري حوائج. جوائي ويفوز في الامتحان كل سنة. جی اور سمجھیے ہم، پڑھیے اور سمجھیے اور اس کا ترجمہ کی اور ترجمہ کیجیے اس درس کا اعلیٰ قرآن اپنی کاپی پر. چلیے. جی اگلی لائن پڑھیے عاطفہ آپ. ایک ایک لائن پڑھیے آپ لوگ. احمد ولد صالح یطیع الوالدین. ہم، احمد ایک نیک لڑکا ہے ہم، جو اطاعت کرتا ہے اپنے والدین کی. ہم، اطاعت کرتا ہے والدین کی. ہم. چلیے عاطفہ پڑھیے. یصلی خمس صلوات مع الجماعت فی المسجد. ہم. وہ پڑھتا ہے 5 کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں. جی اگلی پڑھیے لائن. یتلو القرآن فی کل یوم بعد الفجر ہم، ویؤقر. وہ تلاوت کرتا ہے قرآن شریف کی ہر دن ہم، فجر کے بعد. ہم. چلیے آگے پڑھیے عاطفہ. وَيُؤَخِّرُ الْكَبِيرَ وَيَلْبَسُ الثَّوْبَ النَّظِيفَ. ہم. وقر یوقر کا کیا مطلب ہوگا سر؟ عاطفہ بتائیے. توقیر کرنا، ادب احترام کرنا. اس کا ہمیں لگا تھا ایسے ہی. جی جزاک اللہ سر. ہم. احترام کرتا ہے بڑوں کا اور پہنتا ہے صاف ستھرا کپڑا. جی چلیے آگے پڑھیے عاطفہ. يذهب إلى المدرسة دائما في الميعاد بالشوق. ہم. وہ مدرسے ہاں وہ جی آواز نہیں آ رہی آپ کی. وہ ہمیشہ شوق سے، ہاں وہ ہمیشہ صحیح وقت پہ، صحیح ٹائم پہ، متعینہ وقت پہ شوق سے مدرسے جاتا ہے. وَيَجْتَهِدُ فِي الصَّفِّ اور کلاس میں محنت کرتا ہے. چلیے آگے. يَحْفَظُ الدَّرْسَ وَيَكْتُبُ عَلَى الْكُرَّاسَةِ مَا يَسْمَعُ مِنَ الْأُسْتَاذِ. وہ سبق یاد کرتا ہے اور کاپی پہ لکھتا ہے جو کچھ استاد سے سنتا ہے. وہ کھیلتا ہے اثر کے بعد. آگے پڑھیے. آپ لوگ کی آواز بہت پھنس رہی بھائی. لا یکذب ولا یشتم. نہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی گالی دیتا ہے. یخرج الى السوق مع الوالد في يوم الجمعة ويشتري الحوائج. وہ جمعے کو والد کے ساتھ بازار جاتا ہے اور ضرورت کی چیزیں خریدتا ہے. وَيَفُوزُ فِي الْإِمْتِحَانِ كُلَّ سَنَةٍ اور ہر سال امتحان میں پاس ہوتا ہے. کامیاب ہوتا ہے. ہاں الولد الصالح، صالح کس کو کہتے ہیں؟ اچھے کو، ہاں نیک، نیک. نیک کو. تو الولد الصالح مطلب لڑکا نیک ہے. ہاں نہیں، اس میں بس ایسے کہہ دیں گے نیک لڑکا. اگر یہ الف لام یہاں پہ نہیں ہوتا تو پھر آگے ترجمے میں ہے لگتا. یہاں پہ الف لام آ گیا تو اب ترجمے میں آگے ہے نہیں لگے گا.
ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ جہاں پہ الف جی لام آ جائے گا وہاں پہ کوئی کا یا ایک کا یا ہے کا ترجمہ نہیں ہوگا. تو الولد لڑکا اور الصالح نیک. اب جب اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں بولیں گے تو ایسے کہہ دیں گے نیک لڑکا. چلیے جی اس کے نیچے کا پڑھیں نا آپ. جی 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 اقرا وفہم ترجمو هذا الدرس ہاں یہ سب میں علی اخیر میں سکون ہے ان تینوں میں. اقرا وفہم وترجم. پڑھیے اور سمجھیے اور ترجمہ کیجیے. حاضر الدرس علی کراستک. اس سبق کا اپنی کاپی پہ. چلیے جی احمد ولد صالح یطیع الوالدین. احمد نیک لڑکا ہے. یطیع کا کیا ہے؟ اطاع یطیع اطاعتن مانا اطاعت کرنا فرما برداری کرنا. جی جی احمد نیک لڑکا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے. ٹھیک جی یصلی خمس صلوات مع الجماعت فی المسجد. ہوں. یصلی کا مطلب یوسلی کا مطلب صلات نماز پڑھنا. جی 5 وقت کی نماز ہوں. وہ مسجد 5 وقت کی میں جماعت نماز. کے ساتھ پڑھنی چاہیے. ہاں وہ پانچ وقت کی نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتا ہے نا. چلیے یتلع القرآن فی کل یوم بعد الفجر. ہاں یتلو القرآن فی کل وہ یوم بعد الفجر. ایک ایک کا آپ ترجمہ وہ کریے سمجھ قرآن سمجھ کے. کی ٹھیک ہے تلاوت ہاں وہ قرآن کی تلاوت وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. چلیے یہاں پہ کرتا ہے لگا دیجئے. پھر فی کل یومن. جی دن میں نہیں ہر دن میں. ہاں ہر دن میں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ہر دن میں. کل مانے ہر دن. جی ہر دن میں یہ ہر دن کو ہم لوگ بعد کیسے کہتے ہیں الفجر. اس میں اور اپنی زبان میں اردو ہندی میں کہ روزانہ نا. جی روزانہ فجر کے بعد. ہاں اب پورے کا ملا وہ کے ایک بار قرآن میں کریے. وہ قرآن کی تلاوت ہر دن میں روزانہ فجر کے بعد کرتا ہے. اور اچھا اور اچھے سے کریے. بالکل آپ اس پورے کا ترجمہ آپ سمجھ گئی ہیں. اب اس کو اردو میں کیسے بولیں گے اس طرح بولیے. بس کیا چیز پہلے آئے گی کیا بعد میں آئے گی وہ آپ اردو کے حساب سے کریے. روزانہ فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا کہ وہ روزانہ فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. چلیے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی وَيُؤَقِّرُ الْكَبِيرَ وَيَلْبَسُ ثَوْبًا نظیفہ. نظیفہ. یؤقِّرُ کا کیا ہوگا؟ ہاں وقت کرا یوقر توقیر مانے ہوتا ہے کہ ادب کرنا احترام کرنا. ٹھیک ہے جی وہ اور وہ اپنے بڑوں کی ہاں کبیر مطلب احترام بڑا کرتا نا. تو وہ بڑوں کا ادب احترام کرتا ہے. وَيَلْبَسُ ثَوْبًا نَظِيفًا. جی ثوبًا نظیفہ کا کیا ہوگا؟ ثوب کہتے ہیں کپڑے کو. اور نظیف آیا ہے کہیں صاف ستھرے کپڑے کو. اچھا یلبسو. لبیس یلبسو مانا لباس پہننا. جی اور وہ صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی یذهب إلى المدرسة دائما في الميعاد بالسوق بس ويجتهد چلیے یہیں تک کریے. في الصف. چلیے وہ مدرسے میں جاتا ہے. دائمن کا مطلب دائماً مطلب ہمیشہ. جی وہ ہمیشہ مدرسے جاتا ہے. پھر میعاد بالشرط. میعاد کا مطلب میعاد کہتے ہیں ایک دم صحیح ٹائم پہ. ٹھیک ہے جی اپنے شوق سے صحیح ٹائم پہ جاتا ہاں ہے. اب اس کو اردو میں پورا بولیے. کیسے بولیں گے آپ اس کے لحاظ سے مت بولیے گا بس. جی وہ اپنے وہ ٹائم سے ہمیشہ مدرسے جاتا ہے. دیکھیے شوق کا بھی آنا چاہیے. سب آنا چاہیے بس. جی وہ ہمیشہ ٹائم سے مدرسے جاتا ہے. شوق صاحب چھوٹ گئے. جی
وہ ہمیشہ وہ شوق سے ہمیشہ مدرسے جاتا ہے. اب ٹائم صاحب چھوٹ گئے صحیح ٹائم پہ. اور جی وہ ہمیشہ شوق سے ٹائم پہ مدرسے جاتا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا. چلیے وَيَجْتَهِدُ فِي الصَّفِّ. اور یجتہدو کا یجتہد اجتہاد ہے، یجتہد اجتہاد معنی محنت کرنا. جی، اور وہ صف کلاس اپنے کو کہتے ہیں. جی وہ کلاس میں محنت کرتا ہے. ٹھیک اور ماشاء وہ اللہ. کلاس میں محنت کرتا ہے. جی یحفظ الدرس ویکتب بس اتنے کا ترجمہ کریے، یحفظ الدرس کا کریے. وہ درس یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے سبق ماشاء ہمیں اللہ. یاد کرتا ہے. ہاں جی اور لکھتا ہے. ہاں. وہ اب پڑھیے یہاں سے یہاں تک. یحفظ الدرس ویکتب علی الکراسۃ ہاں یس. ما تسمع من الاستاذ. ہاں اب ترجمہ کریے. وہ درس یاد کرتا ہے اور لکھتا ہے ہوں. کاپی پر. جی ما ما یسمع کا مطلب ہے جو بھی، جو چیز، جو کچھ. اور یسمع. سمع یسمع معنی سننا. جی سننا. جو بھی سنتا ہے وہ اپنے استاد سے. ہاں اپنے کا یہاں پہ نہیں ہے، اگر من استاذ ہی ہوتا تو اپنا ہو جاتا. جو کچھ وہ استاد سے سنتا ہے. سنتا ہے. تو جی اب اس پورے کو آپ ایسے بولیے جیسے اردو میں بولتے ہیں، اور کچھ چھوٹنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. چلیے. جو کچھ بھی وہ استاد سے سنتا ہے آ، اپنی وہ یاد کرتا ہے یہ ہر سبق کو اور یہ والا لکھتا یہ ہے. والا یہ والا الگ تھا نا رشدہ، اس کو چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کا. ویکتب سے. جی ویکتبو سے. اور لکھتا ہے نہیں، وہ جو اپنے استاد سے سنتا ہے کاپی پر لکھتا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جو کچھ بھی وہ استاد سے سنتا ہے کاپی پر لکھ لیتا ہے نا. چلیے آگے پڑھیں. یلعب بعد العصر. ہم، وہ آتا ہے عصر کے بعد. یہ ہاں لعب یلعب معنی ہوتا ہے کھیلنا. جی وہ عصر کے بعد کھیلتا ہے. ہم لا یکذب ولا یشتم. ہم یکذب مطلب کھیل کے وقت لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور بے ایمانی کرتے ہیں اور گالی گلوچ کر لیتے ہیں نا، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ جھوٹ بولتا ہے. ہاں چلیے میں مطلب بتا رہا ہوں. کذب یکذب معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا، اور اسی طرح شتم یشتم معنی ہوتا ہے گالی گلوچ کرنا. نہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی گالی دیتا ہے. ٹھیک. یخرج الی السوق مع الوالد فی یوم الجمعۃ ہم ویشتری الحوائج. ہم یخرج الی السوق. خرج یخرج کے معنی آیا تھا نا. سوقی مطلب کس کا مطلب؟ سوق. سوقی. اچھا سوق مارکیٹ بازار. جی وہ بازار جاتا ہے ابو کے ساتھ ہم جمعے کے دن میں. ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ویشتری الحوائج. حوائج یشتری کہتے ہیں ضروری سامان کو. جی. اور یشتری یشتری بازار میں لوگ جا کے کیا کرتے ہیں؟ شاپنگ. ہاں تو بس یہی شاپنگ کرتا ہے، خریدتا ہے. اس طرح اشتران مانا خریدنا. اور ضروری سامان کی شاپنگ کرتا ہے. ٹھیک. جی. ویفوز فی الامتحان کل سنۃ. ہم یفوز مطلب فاز یفوز فوزا مانا آپ کو ہم نے لکھا تھا نا، یہ کامیاب ہونا، پاس ہونا. جی وہ ہر امتحان میں پاس ہوتا نہیں، ہے. وہ امتحان میں سنتن مانے سنتن سال. ہر سال پاس ہوتا ہے وہ امتحان میں ہر سال پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت اچھا. احمد صاحب کا تذکرہ چل رہا ہے یہاں پہ. رشدہ آپ یہاں پہ رشدہ لگائیے اور پھر یہ 2 لائن بنائیے اس کی.
چلیے بس ایک لائن، کیونکہ دوسری والی لائن تو صرف لڑکوں کے لیے ہے. جی تو رشدہ کو بس رشدہ کریں گے نا، پیش نہیں ہاں لگائیں گے. جی جی بس رشدہ. رشدہ بنتن صالح، بنتن بنتن، صالح، ہاں رشدہ بنتن صالحتن. ٹھیک ماشاء اللہ. یا کی جگہ تا ہو جائے گا نا. جی جی بالکل یہ ماشاء اللہ، جی بہت اچھا. تطیع الوالدین. ہاں چلیے یہاں تک بنائیے، صلوات تک، اور آگے بڑھیے. یصلی خمسی صلوات. رشدہ کے بارے میں بات چل رہی نا. تسلی خمستی صلواتی. خمس یہ نہیں، یہ ایسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے. خمس بس رہے گا. ہاں ایسے ہی رہے گا، خمسہ صلوات. خمس کا تعلق جو ہے یہ صلات سے ہے. تو یہ جو عدد معدود ہوتے ہیں ان کا تعلق، عدد کا تعلق معدود سے ہوتا ہے، معدود کا تعلق عدد سے ہوتا ہے. تو یہ تسلی جو آپ لائیں گی یہ تو رشدہ کے اعتبار سے آئے گا، اور خمسہ جو آئے گا یعنی خمس آئے گا تا کے ساتھ آئے یا تا کے بغیر آئے، تو اس کا تعلق اس کے آگے والے معدود سے رہے گا. یعنی جس چیز کا ہم عدد بتانے جا رہے ہیں، جس چیز کا ہم نمبر بتانے جا رہے ہیں، اس چیز سے اس کو جوڑا جائے گا. اگر وہ چیز مذکر ہے تو ہم اس کو مؤنث لائیں گے، اور اگر وہ مؤنث ہے تو اس کو ہم مذکر لائیں گے. تو صلات جو صرف صلات ہوتا ہے اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ صلاتن. جی بتائیے. تا آتا ہے نا. ہاں تو جو تا مدورہ آتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ صلات لفظ مؤنث ہے. تو اب جب وہ مؤنث ہے تو یہاں ہم مذکر کر دیں گے. مذکر کرنے کا کیا مطلب کہ خمسہ میں جو ادھر تا مدورہ ہے اس کو ہٹا دیں گے. تو عدد معدود میں 3 سے لے کے 10 تک یہی مسئلہ چلتا ہے کہ اگر عدد مؤنث، اگر معدود مؤنث تو عدد مذکر، اگر معدود مذکر تو عدد مؤنث. ٹھیک ہے. چلیے اور اس میں ہم واحد کو دیکھیں گے. یہ صلوات جو ہوتی ہے تو جمع ہوتی ہے، ہمیشہ ہم واحد کو دیکھیں گے کہ واحد مذکر یا مؤنث، اسی کے اعتبار سے پھر عدد کو اس کے خلاف لے کے آئیں گے. اچھا بھائی چلیے. جی آپ نے کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے ہاں جی آپ کریے. عاطفہ بتائیے کہ عاطفہ روزانہ فجر کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہے اور حدیث شریف کی قرات کرتی ہے. عاطفة تتلو القرآن الشريف في كل يوم اور کیا تھا؟ فجر کے بعد. جی بعد الفجر. ہم اس کے بعد کیا تھا؟ اور حدیث شریف کی قرات کرتی ہے. وتقرأ جی ماشاء اللہ. شریفہ. وتقرأ الحدیث الشریفہ نا. ہاں اب جی اس کو آپ دو طرح کر سکتی ہیں کہ عاطفہ تتلو القرآن الکریم وتقرأ الحدیث الشریف فی کل یوم بعد الفجر. ایک طریقہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ جی یہ ہو گیا کہ عاطفہ تتلو القرآن الکریم فی کل یوم بعد الفجر. اس پورے کو ایسے ہی بول دیجئے، ٹھیک ہے. پھر اخیر میں کہہ دیجئے وتقرأ الحدیث الشریف کذالک. تو کذالک کا مطلب ہو جائے گا فی کل یوم بعد الفجر. ٹھیک ہے. جی اچھا اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے صبح اٹھنا ضروری ہے نا. تو اس کا آپ نے لکھا تھا نا کہ عاطفہ رات میں جلدی سوتی ہے اور صبح جلدی اٹھتی ہے. چلیے اس کی عربی بنائیے. جی حضرت. جی عاطفہ رات میں جلدی سوتی ہے اور صبح جلدی اٹھتی ہے، یا آپ ایسے کہہ لیے کہ میں رات میں جلدی سوتی ہوں اور صبح جلدی اٹھتی ہوں. چلیے بنائیے. نمت فی اللیلۃ. ہاں یہ جو ہے اس میں سب مضارع سے بیان کر رہے ہیں نا. یہ اچھا جو جی جی. چلیے انام جی ماشاء انام اللہ. انام مبکرا جی ماشاء فی اللہ. اللیل. جی ماشاء اللہ. اور صبح جلدی اٹھتے. ہاں وہ بھی ایسے ہی بس کر دیجئے. واستيقظ ہاں استيقظ. استيقظ ہم في الصباح مبكرا. وہی نہیں جیسے پہلے کیا تھا. انام مبکرا فی اللیل واقوم مبکرا فی اللیل. اقوم کا مطلب یہ ہوتا ہے قائم ہونا، کھڑا ہونا، اٹھنا. اور استيقظ اسی طرح احب. تو یہ تینوں لفظ آپ جو ہے اٹھنے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. جی تو ایسا ہی ہوگا انام مبکرا فی اللیل واقوم مبکرا فی الصباح.
جی اس طرح بنائیے کہ عائشہ ایک نیک لڑکی ہے جو اپنے والدین کی فرما برداری کرتی ہے. عائشہ بنت صالحۃ تطیع الوالدین. ہاں عاطفہ آپ بھی بنائیے. جی عائشہ بنت صالحۃ تطیع الوالدین. یہ بنائیے کہ والدین اور اساتذہ کی فرما برداری کرتی ہے، بات مانتی ہے. تطیع الوالدین والاساتذہ. ول والاساتذہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ والدین کی فرما برداری کرتا ہے، اساتذہ کی بات مانتا ہے، اور اسی طرح بڑوں کا کہنا مانتا ہے. تو آپ یہاں والدین والاساتذہ والکبیر یہ سب آپ آگے اضافہ کر سکتے ہیں. اور وہ نافرمانی نہیں کرتا ہے. ولا یعصی ما امرہ کبیرہ، جو اس کے بڑے اس کو حکم دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہے. بل یفعلہ ما یؤمر، بلکہ جو اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے. اسی طرح آپ یہاں پہ اضافہ کر سکتے ہیں یصلی خمس صلوات، تو یہاں پہ آ گیا کہ 5 نماز وہ پڑھتا ہے. اب آپ ان 5 کے آگے لکھ سکتے ہیں الفجر والظہر والعصر والمغرب والعشاء. پھر آپ ان کی رکعتوں کو بھی لکھ سکتے ہیں کہ یصلی خمس صلوات رکعتان فی الفجر، 2 رکعت فجر میں، واربع رکعات فی الظہر، اور 4 رکعت ظہر میں، واربع رکعات فی العصر، اور 4 رکعت عصر میں، وثلاث رکعات، اور 3 رکعت فی المغرب، مغرب میں، واربع رکعات فی العشاء، اور 4 رکعت عشاء میں. تو دیکھیے وہی جملہ کتنا لمبا ہو گیا. پھر اسی طرح آپ اس میں سنت کا، وطر کا، واجب کا، نفل کا، یہ سارے اضافے آپ کر سکتے ہیں. وطر بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، سنت بھی پڑھتے ہیں، سنت موقدہ بھی پڑھتے ہیں، غیر موقدہ بھی پڑھتے ہیں. یہ جو اردو لفظ ہیں سب وہی عربی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ کو اس کا اضافہ آپ کر سکتے ہیں. مع الجماعت فی المسجد، تو مسجد میں جماعت کے ساتھ. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ مع الاہل، گھر والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. فی البیت، گھر میں، مع اہل البیت فی البیت، یا مع الاہل فی البیت. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں مع الاصدقاء والاحباب فی المدرسۃ. کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ افضل بھائی آپ بتائیے. چلیے کون بتائے گا؟ جو بھی کوئی بھی بتائے جلدی سے. دوستوں کے ساتھ گھر میں، ساتھیوں کے ساتھ. مع الاصدقاء فی المدرسۃ. اچھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدرسے میں. ہاں، تو دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ مدرسے میں، اسکول میں. مع الرفقاء فی الجامعۃ. رفقا مطلب بھی وہی ہوتا ہے نا، دوست. جی جی دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی میں. جی. اسی طرح مع الاصدقاء فی الکلیۃ. دوستوں کے ساتھ کالج میں. ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بہت لمبا کر سکتے ہیں، اس ایک لائن کو بس چھوٹی 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 بات اس میں جوڑتے چلے جائیں. پھر یہ کیا گیا یتلو القرآن فی کل یوم بعد الفجر. تو آپ اس کو اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور حدیث شریف کی قرأت کرتے ہیں، اور اسی طرح تفسیر پڑھتے ہیں، اور سیرت پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح میتھ سیکھتے ہیں، اور اسی طرح سائنس ہے، سوشل سائنس ہے. یہ سب کا آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. پھر فی کل یومن ہے نا، فی کل یومن اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بتائیے جلدی. ہر دن. اور بتائیے بھائی، اور کون کون ہے اس میں؟ جی افضل بھائی آپ بتائیے. رشدہ آپ بتائیے. جی روزانہ. فی کل یومن کا مطلب ہے روزانہ نا. تو ہو سکتا ہے کہ میتھ ہے یا فزکس، کیمسٹری، بایو ہے، اس میں سے کوئی سبجیکٹ ایسا ہوگا جو آپ روزانہ نہیں پڑھتے ہوں گے، آپ کسی ایک دن پڑھتے ہوں گے. مثال کے طور پہ آپ کوئی سبجیکٹ ایسا ہے جو آپ صرف جو ہے منڈے ٹیوزڈے پڑھتے ہیں. تو اب آپ کیا کر دیں گے کہ یتل القرآن فی کل یومن لکھا ہوا ہے، اسی طرح آپ کر سکتے ہیں یتلو نہیں، یقرأ افضل یقرأ الحساب یا یقرأ الریاضیہ یوم الاثنین والثلاثاء، کہ ٹیوزڈے اور منگل کو کیا نام ہے، نہیں یہ تو ایک ہی ہو گیا نا، منڈے اور ٹیوزڈے کو، ان 2 دنوں میں کیا کرتے ہیں؟ میتھ پڑھتے ہیں. اور فجر کے بعد تو قرآن پڑھتے ہیں، تو میتھ پڑھتے ہوں گے ظہر کے بعد یا عصر کے بعد. تو بعد الفجر کی جگہ ہم کیا کر دیں گے؟ بعد العصری یا بعد المغربی یا بعد العشاء. تو اس طرح اس کو بہت لمبا کر سکتے ہیں. یتلو القرآن فی کل یوم بعد الفجر ویقرأ الحدیث الشریف کذالک،
اور اسی طرح عمیر یقرأ التاریخ یوم السبت بعد الظہری، یا اسی طرح کہہ سکتے ہیں نماز کے علاوہ کوئی ٹائم بتانا ہو تو بتا سکتے ہیں، جیسے بعد الطعامی، قبل الطعامی، قبل الغدائی، قبل الفطوری، بعد الفطوری، ناشتے سے پہلے، ناشتے کے بعد، ٹھیک ہے، قبل الغدائی، بعد الغدائی، لنچ سے پہلے یا لنچ جو دوپہر کا کھانا ہوتا ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد، اسی طرح قبل العشائی یا بعد العشائی، کہ عشاء سے پہلے، یعنی ڈنر سے پہلے یا اس کے بعد، اس طرح کر سکتے ہیں۔ یا آپ کو ٹائم بتانا ہے تو ٹائم بھی بتا سکتے ہیں، فی الساعۃ الواحدہ 1 بجے، فی الساعۃ الثانیہ 2 بجے، اور اسی طرح ثالثہ، رابعہ، خامسہ 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے، تو یہ کر سکتے ہیں۔ وَيُؤَقِّرُ الْكَبِيرَ وَيَلْبَسُ الثَّوْبَ، یہ ہے کہ بڑوں کی توقیر کرتے ہیں، عزت، ادب، احترام کرتے ہیں۔ آگے لکھ سکتے ہیں وَيَرْحَمُ الصَّغِيرَ، اور چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے ایک نمونہ ہے، اس کو آپ سامنے رکھ کے ایک مضمون کو بہت لمبا بنا سکتے ہیں اور کئی پیج میں اس کو لکھ سکتے ہیں۔ کہیں کہیں ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے تو وہ صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو بیٹھ کے بنانا پڑے گا، کم سے کم آدھا گھنٹہ، آدھے گھنٹے میں بہت لمبا مضمون بن جائے گا۔ یہ 1 صفحے کا تو مضمون ہم لوگ کے پاس ہے ہی، اور مزید اس کو دیکھ کے ہم بناتے رہیں گے تو 1.5-2 صفحہ فوراً بن جائے گا آدھے گھنٹے میں۔ تو اس طرح بنائیں گے نا بھائی؟ بتائیے کون کون بنائے گا؟ جی بتائیے۔ جی جی ہاں اور بتائیے بھائی۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیے بس بہت آسان ہے، اور ایک بات ایسی ہے جو سب لوگ کہتے ہیں، دین والے بھی کہتے ہیں، دنیا والے بھی کہتے ہیں، کہ جو آدمی کا دن بھر کے اوقات ہے نا، اس کا رات میں بیٹھ کے ایک حساب لگانا چاہیے۔ اچھا، تو دن بھر کے جو انسان کے اوقات ہیں اس کا رات میں بیٹھ کے حساب لگانا چاہیے، اور یہ دنیا والے بھی کہتے ہیں، دیندار بھی کہتے ہیں کہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس کا دن بھر کیسا گزرا ہے۔ اگر اس کا دن خراب گزرا ہے تو ان خراب باتوں کو لکھے اور یہ ارادہ کرے کہ آئندہ جو ہے کل سے میں یہ خراب کام بالکل چھوڑ دوں گا انشاءاللہ، اور جو اس کے اچھے کام ہوئے ہیں تو وہ ان پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ ارادہ کرے کہ میں اس اچھے کام کو کل اور اچھے سے کروں گا اور بہتر بناؤں گا، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے تو میں اسے ضائع نہیں کروں گا۔ تو رات میں ایک بار بیٹھ کے اپنے دن بھر کا محاسبہ کریں، اور جو محاسبہ کریں اس کو لکھیں، تو جو آپ لکھیں وہ عربی میں لکھ دیں، بس اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں، اور وہ آپ ادھر چیک کرا دیں۔ اگر آپ کو اپنی بات نہیں لکھنی ہے تو ایسے ہی کسی کا نام لکھ کے کر دیں، ضروری نہیں کہ آپ اپنا والا مجھے دکھائیں، میں وہ نہیں دیکھوں گا، لیکن آپ جتنا دکھا سکتے ہیں اور جتنا لکھ سکتے ہیں اتنا لکھیے، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ لکھنا بھی آئے گا اور اپنا روزانہ کا محاسبہ بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اور جب بھی آپ کچھ لکھیں، آپ لوگ ضرور لکھتے ہوں گے، سب لکھتے پڑھتے رہتے ہیں، تو عربی میں بھی اس کو لکھنے کی کوشش کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو عربی میں لکھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ بہت جلدی عربی قابو میں آ جائے گی۔ چلیے ٹھیک ہے، اس طرح آپ اس کو بہت لمبا بنا سکتے ہیں، بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ پیچھے جو جملے ہیں، جیسے آپ کوئی بات کہنا چاہیں تو آپ سوچیے یہ بات القراۃ الواضحہ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، یہ بات منہاج العربیہ میں آئی کہ نہیں آئی، یہ لغتنا العربیہ میں آئی کہ نہیں آئی، یہ قواعد اللغت العربیہ میں آئی کہ نہیں آئی۔ اگر کہیں ذہن جائے کہ وہاں آ گئی ہے تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھیے اس کو، اور ہو بہو اس جیسا جملہ لکھ دیجیے۔ اگر نہیں آئی ہے تو پھر آپ خود سے اس کو لکھنے کی کوشش کریے، اور پھر وہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ جو غلطی رہے گی۔ تو دیکھیے اس طرح آپ لوگ پورا اپنے صبح سے شام تک کے جو اوقات ہیں ان کو عربی میں لکھ کے لائیے گا، اس کو سامنے رکھ کے، ٹھیک ہے؟